عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ ہود آیت نمبر 61 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، فرمایا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ اس صورت میں مذکورہ واقعے میں سے یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف ان کے نسبی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، جبکہ تمہارے یہ بت عبادت کے لائق ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی کمال قدرت پر دلائل کرتے ہوئے فرمایا کہ معبود وہی ہے جس نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کر کے پھر تمہیں زمین میں بسایا اور زمین کو تم سے آباد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر شرک سے کنارہ کشی کر کے اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب ایمان والوں کے قریب ہے اور ان کی سننے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اور بے شک جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیغام توحید پیش کیا تو انہوں نے جواب دیا اے صالح، اس تبلیغ سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں اور ہم امید کرتے تھے کہ تم ہمارے سردار بنو گے، کیونکہ تم کمزوروں کی مدد کرتے اور فقیروں پر سخاوت کرتے تھے۔ لیکن جب تم نے توحید کی دعوت دی اور بتوں کی برائیاں بیان کی تو قوم کی امیدیں تم سے ختم ہو گئیں۔ ان لوگوں نے مزید یہ کہا کہ کیا تم ہمیں ان بتوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اور بے شک جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت فما تزدوننی غیر تحصیر۔ فرمایا اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ تم نقصان پہنچانے کے سوا میرا کچھ اور نہیں بڑھاؤ گے۔ قال یا قوم، تو فرمایا اے میری قوم۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر اور منصب نبوت پر فائز ہوں، اس کے باوجود میں بالفرض تمہاری پیروی کروں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس طرح میں نقصان اٹھانے والا اور جو منصب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا میں اس سے ضائع کرنے والا ہو جاؤں گا۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی نبی نے کفر کیا ہو؟ تمہاری باتیں ماننا خسارے میں پڑنے کے سوا کچھ نہیں۔
وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور ہے میری قوم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے، تو اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، اور ورنہ قریب کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اور اے میری قوم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو پھر پتھر سے بحکم الہی اونٹنی پیدا ہوئی۔ یہ اونٹنی ان کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت پر نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی۔ اس آیت میں اس اونٹنی کے متعلق احکام ارشاد فرمائے گئے کہ اسے زمین میں چرنے دو اور کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ دنیا ہی میں گرفتار عذاب ہو جاؤ گے اور مہلت نہ پاؤ گے۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ تو انہوں نے اس کے پاؤں کی پچھلی جانب کے اوپر والی ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں 3 دن مزید فائدہ اٹھا لو، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، اور بدھ کے دن انہوں نے اس اونٹنی کی ایڑیوں کے اوپر ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن یعنی جمعہ تک جو کچھ دنیا کے عیش کرنا ہے کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن یعنی جمعہ کو سیاہ ہو جائیں گے، پھر ہفتے کے دن عذاب نازل ہوگا۔ یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی رحمت کے ذریعے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک تمہارا رب بڑی قوت والا، غلبے والا، اور ظالموں کو چنگار نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار، لعنت ہو سمود پر۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو چنگار نے پکڑ لیا۔ اس آیت میں قوم سمود پر آنے والے عذاب کی کیفیت کا بیان ہے۔ سورہ اعراف میں ان پر آنے والے عذاب کی کیفیت اس طرح بیان ہوئی کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور یہاں اس طرح بیان ہوئی کہ وہ اور ظالموں کو چنگار نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں کیفیت میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ پہلے ہولناک چیخ کی آواز آئی اور اس کے بعد زلزلہ پیدا ہوا، اس لیے قوم سمود کی ہلاکت کو چیخ اور زلزلہ دونوں میں سے کسی طرف بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے، یعنی عذاب نازل ہونے کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ گویا وہ کبھی اپنے شہر میں بسے ہی نہ تھے اور وہ زندہ تھے ہی نہیں۔ اے لوگو سن لو، قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی نشانیوں کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان کا انجام یہ ہوا، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے افعال کرنے سے بچو تاکہ تم ان کی طرح کے عذاب میں مبتلا ہونے سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا